بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامک حدیث۔ آج میں آپ کے سامنے تکبر کے انجام کو بیان کروں گا۔ تو اس سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ شیطان مردود، محمود سے مبغوض، مقبول سے مردود، اعلیٰ سے ادنا اور بلند سے پست کیسے ہوا؟ شیطان ملعون کا نام پہلے آسمان میں عابد تھا، دوسرے آسمان میں زاہد، تیسرے آسمان میں عارف، چوتھے آسمان میں ولی، پانچویں آسمان میں تقی، چھٹے آسمان میں خازن، ساتویں آسمان میں عزازیل اور لوح محفوظ میں ابلیس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا کہ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، کہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے انکار کیا اور کہنے لگا کہ میں آدم علیہ السلام کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں، میری پیدائش تو آگ سے ہے اور آدم علیہ السلام کی پیدائش مٹی سے، اور آگ افضل ہے مٹی سے، اس لیے میں آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب ابلیس کے تکبرانہ فلسفے کو سنا تو اس کی صورت کو خنزیر کی صورت میں تبدیل کر دیا اور اس کو مجسمہ عذاب بنا کر اپنے دربار سے نکال دیا۔ حالانکہ یہ ابلیس وجیح الصورت، بدیع الشکل، چار بازوؤں والا، بہت علم والا، بڑی عبادت کرنے والا، فرشتوں کا استاد اور ان کا سردار تھا، مگر تکبر اور خود پسندی نے سب خوبیوں اور صفات پر پانی پھیر دیا۔ عبرت کا مقام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اور پستی کو اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلند و بالا کر دیتے ہیں، اور جو شخص تکبر اور بڑائی کا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اسی تکبر کی وجہ سے کنعان پانی میں غرق ہو گیا، نمرود کے دماغ میں لنگڑا مچھر داخل ہو گیا، فرعون دریا میں ڈوب گیا، قوم سمود، قوم عاد کا روئے زمین سے صفایا ہو گیا، قارون زمین میں دھنستا چلا گیا، ہشام ابو جہل بن گیا، اور اسے غرور نے قیصر و کسریٰ کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ جو شخص اپنی بڑائی دکھلاتا ہے، تکبر کرتا ہے، لوگوں کو حقارت سے دیکھتا ہے، اپنے آپ کو سب سے اونچا دیکھتا ہے، حقیقت میں ایسا شخص خدائی کا دعوے دار بنتا ہے، خدا کی چادر، خدا کی صفت اپنے لیے کھینچتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو شخص کبریائی کو، بڑائی کو، تکبر کو اپنے لیے ثابت کرتا ہے وہ مجھ سے جھگڑا کرتا ہے اور میری چادر کھینچتا ہے۔ جو شخص ایسا کرے گا میں اس کو دوزخ میں اوندھا کر کے سر کے بل ڈال دوں گا۔ عاجزوں کی غمگسار، بے کسوں کے غمخوار، کمزوروں کے مددگار، نبیوں کے سپہ سالار، محبوب پروردگار، میرے اور آپ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ چنانچہ غرور، تکبر سے بچنے کے لیے علماء کرام نے کئی علاج بتلائے ہیں، جن میں سے ایک نہایت ہی آسان علاج سلام میں پہل کرنا ہے۔ آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ سلام میں ابتدا کرنے والا تکبر سے بری ہو جاتا ہے۔ تو میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو تکبر جیسی خطرناک اور مہلک بیماری سے بچائے اور ہمیں تواضع اور انکساری کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔